365 نیوز پہ صحیح اصلی لائیو دیکھ رہے ہیں آپ جہاں رمضان کی ٹرانسمیشن. اور اچھا کہا آپ نے, ویسے اچھا کہا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں, بڑی میں نے باریکی اس میں اگر اس میں جائیں تو بہت ساری ٹرانسمیشنز لائیو نہیں ہوتی کیونکہ مشکل کام ہے. ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے, ہمارے چینل نے بہت اچھی طرح اس کو جو آرگنائز کیا اور ڈیلی جو آپ ہماری ذمہ داری کا کام ہے, اٹس لائیو الحمدللہ. اور دین و دنیا سیگمنٹ میں شہریار بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بھی لائیو ہوں بھائی, السلام علیکم. ابھی اس وقت یہ آپ کے مسائل اور ان کا ہر سیگمنٹ ہے, سیگمنٹ ہمارا آپ کے مسائل. میں آپ کو اور کہیں نہیں ملوں گا, یہیں پہ ملوں گا. ہاں جی جی, جویریہ ہے کراچی سے, جویریہ شو نہیں انتظار کر رہی تھی جی. السلام علیکم جویریہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور میں ایک بھی نماز قضا نہیں کرتی ہوں, تو پلیز مجھے بتائیں کیا میک اپ کر کے نماز قضا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. ایک تو ہم لوگ یہ جو شادیوں کے ایونٹ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں نا, 6 گھنٹے کا ایونٹ ہے, 8 گھنٹے کا ایونٹ ہے, اور تو 4 گھنٹے اس نے پارلر سے تیار ہو کے آنا ہے. تو بیٹا پہلے تم وضو کر کے تیاری کر لینا, کوشش کرنا کہ وضو برقرار رہے, اور جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لینا. اب آپ کو اپنے میک اپ کو بچانا ہے یا اپنے نماز کو بچانا ہے, اب یہ فیصلہ آپ نہیں, بس وضاحت سے بتائیں کہ میک اپ میں نماز کیا ہو جاتی ہے, کس نے منع کیا؟ بس تو پھر ہو جاتی ہے, نماز پڑھیں بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ گھاگرے تو یہ نیل پالش, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے وضو کر کے اس کے بعد جو ہے نا اپنا نیل پالش لگا لیں, تو پھر لگا لیں. وضو ہے تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ, نماز ہو جائے گی. پڑھیں نماز خدا کے لیے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا واٹس ایپ پہ بھی کہ سائمہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بے اولاد ہیں, بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو مکس سب کے مشورے آتے ہیں کہ جی نہیں کر پاؤ گی, انصاف نہیں کر پاؤ گی. کسی نے کہا نہیں ہم نے بھی بچہ اڈاپٹ کیا تھا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, ایسا نہیں ہے. تو وہ تھوڑی سی آپ کی گائیڈنس چاہ رہی ہیں. دیکھیں ایڈاپشن کرنا بالکل صحیح ہے, جائز ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, منہ بولے بیٹے تھے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کو باقاعدہ اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے. لیکن جب مدینے میں لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں, زید بن محمد, جب ان کو زید بن محمد کہنے لگا تو رسول اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور جلال میں آ گئے, غصے میں آئے. فرمایا لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم اپنا حسب نسب تبدیل کرتے ہو؟ یہ زید بن حارثہ ہے, یہ زید بن محمد نہیں ہے. یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے لیکن یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اس کی حرمت الگ ہے, میرے بیٹے کی حرمت الگ ہے. یہاں پر ولدیت ہے الگ, اس کی ولدیت حارثہ کی ہے, یہ حارثہ کا بیٹا ہے, محمد کا بیٹا نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ اس کے والدین آ گئے تھے لینے کے لیے مکے سے, ہم جزیہ دے کے یا رسول اللہ آپ سے اپنا بیٹا مانگنا چاہتے تو حضور نے بولا مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے. اب یہی آ جائے, اس دور میں آ جائے, کسی نے اڈاپٹ کیا تو کیا کرے پھر, یعنی اپنی ولدیت نہ دے؟ وہ نہیں, اس کو ولدیت میں نام اس کے والد یہ کا نہیں آئے گا, لیکن آپ کے یہاں سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. نادرا آپ کا چیخے گا بھائی اس کا باپ تو کوئی اور ہے, تم اس کا یہ کر رہے ہو. یہاں پر جب اس کا نکاح ہوگا پھر آپ اس کے وقت کیا کرو گے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں نا, آئے, میں نے کہا بھائی نکاح خوان کو بولو کہ اس کے کان میں ہلکے سے کہہ دے بھائی تمہارا نام سپوز اب بکر ہے, بکر بن, تو اس کے اصلی نام کا باپ کا نام لے, بکر ولد زید جو ہے نا تمہارا نکاح. تو لوگ تو بتانا ہی نہیں چاہتے نا, لوگ کہتے ہیں ہم تو بتانا نہیں چاہتے, تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ٹراما سے گزرے گا وہ بالکل. تو اب یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنا انفراسٹرکچر تو صحیح کریں. آپ کے یہاں کا نظام ہی غلط ہے. اب نظام یہ نہیں دیکھ رہے آپ, ابھی وہاں پیٹرول آیا نہیں ہے, لدا نہیں ہے کنٹینروں میں, یہاں آپ نے پہلے سے کیا کل پینک تھا یہاں کراچی میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے, یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. من غش فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے ذخیرہ اندوزی کی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حیدرآباد سے کالر ہے مدیحہ, حیدرآباد سے. مدیحہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, عورت اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اعتکاف میں گھر سے متعلق کام کاج, جب اگر کوئی اور موجود نہ ہو, اس کو کھانا پینا دینے والا, اس کے بچوں کی کفالت کرنے والا, شوہر بھی ذرا بڑا دبنگ قسم کا ہے, شور شرابہ بھی کرتا ہے, تو یہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے. لیکن کوشش کرے میکسیمم کام کرے, فوراً آ جائے اپنے اعتکاف کی جگہ پر. یہ بالکل ایسا نہ کرے جی آؤ میں اعتکاف میں ہوں, چلو جی میں اب بیٹھی ہوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں, تو ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں, اور افطاری اور سحری بھی بنا رہی ہوں. تو ایسا نہ کرے, کوشش کرے کہ کوئی اور ہو. اگر کوئی نہیں ہے تو بھائی اپنا کام کر کے فوراً بھی اعتکاف والی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے. جی. اچھا, پورا کور کر کے باہر جائیں, پردے میں جائیں؟ پردہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے. اپنے گھر میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پردے کی رعایت ہے. لیکن اگر کوئی نامحرم ہے, دیور ہے, جیٹ وغیرہ ہے, تو پھر پردہ کر کے جائے. ٹھیک ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کالر السلام علیکم.
طلحہ جی لاہور سے طلحہ جی ہمیں گڈ مارننگ کہنے لگی. جی طلحہ السلام علیکم, سوال کیا ہے آپ کا؟ جو بھائی میرا سوال ہے شہزاد صاحب سے کہ مفتی صاحب میرا جو گھر ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے بالکل بارڈر پر ہے, تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر میں روزہ افطار کرتا ہوں تو میں سندھ کی اذان سے کروں یا پنجاب کی اذان سے روزہ افطار کروں؟ یار آپ کو جہاں دل تسلی کرتا ہے نا, جہاں آپ کا دل مانتا ہے وہاں پر کر لیں آپ. اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدود کے اندر تو آتے ہوں گے نا, یا سندھ کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے یا پنجاب کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے. جس بھی حدود کے اندر ہیں آپ وہاں افطار کر لیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. نو مینز لینڈ میں تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہیں. اتیم الصیام الی اللیل. جی اچھا ایک اور قرآن میں بھی کوئی وقت تو نہیں بتایا نا. نہیں بس رات شروع ہوئی, غروب آفتاب ہوا, آپ کی افطار ہو گئی. اب تو ملتے ہیں یار, چارٹ ملے ہوئے ہیں ہر جگہ کے, ہر جگہ کے, اور اس کی باقاعدہ وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کے لیے حساب کی. یعنی کلاک ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ سیکنڈز کا سسٹم کلاک میں کبھی نہیں ہے, وہ صرف کر دیتے ہیں پہر بتایا ہے, وہ پہر بتایا گیا. جی اچھا شہریہ بھائی, خاتون کی کال تھی لیکن وہ نام نہیں بتانا چاہ رہی, اور انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو زبان سے طلاق دی ہے 3 دفعہ. تو اب وہ آگے کیا سٹیج ہوتی ہے, کیونکہ اس کو بھی لے کے ڈفرینٹ چیزیں ہم سنتے ہیں. میں بتاؤں کبھی بھی سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر یہ مسائل نہ پوچھا کریں. اس کی وجہ یہ کہ ایک بات جاتی کچھ ہے, پھر اس کا ایڈٹ وغیرہ کر کے دکھائی کچھ جاتی ہے. نمبر 2, فوراً جائیں اپنے علاقے کے کسی دارالافتاء میں, وہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, جو صاحب بھی آپ کے شوہر تھے یا ہیں ان کو لیں ساتھ میں, اور وہاں جا کر کے بتائیں کہ بھئی اس نے یہ کہا. وہ پوچھے جائیں گے مفتی صاحب بھائی تم نے یہ جملے کہے تھے, وہ کہے گا ہاں میں نے کہے تھے, یا وہ کہے گا میں نے نہیں کہے تھے. پھر یہاں بڑے مسائل, اور پھر اس میں دیکھیں فقہی مسائل بھی ہے نا. فقہ جعفریہ سے ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے, اور فقہ حنفیہ کا کچھ اور ہے. تو آپ دارالافتاء تشریف لے جائیں اور وہاں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے حلفیہ بیان دیں, وہ آپ کو اس کے اوپر شریعت و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے. اچھا عدنان فرام کراچی. جی عدنان السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں, لیکن اکثر میرا جو ہے نا روزہ وہ روز پہ کھل جاتا ہے, تو جو افطار بچتا ہے میں اسی سے افطار کر لیتا ہوں. تو کیا میں یہ غریبوں کا حق تو نہیں مار رہا اس طریقے سے, یا مجھے اپنے پیسوں سے خود لے کے کرنا چاہیے اگر راستے میں ہوتے تھے پانی کی بوٹل؟ نہیں یہ تو آپ مسافروں کی سہولت کے لیے ہی تو دیا جاتا ہے. تو آپ اس میں افطار کرتے ہیں, آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. آپ اگر اپنے پیسے سے بھی کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر کوئی راستے میں, یہ اسی لیے تو کرایا جاتا ہے, کئی جگہ پر اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں بائکس والے. الحمدللہ آپ کو پتا ہماری مینجمنٹ کیسی ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو بس اس مینجمنٹ کی عذاب آپ سے کم کرنے کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے افطار اسٹالز لگائے ہوتے ہیں. آپ افطار کر لیں, آپ کو کوئی گناہ نہیں, آپ کسی غریب کا حق نہیں کھا رہے. کیا بات ہے, زبردست. جی اور تیاری آپ کہہ رہے تھے کم کریں شادی کی, اور اپنی شادی میں ایسی تیاری کر کے گئے تھے, آپ ہیرو بن کے گئے تھے, وہ الگ وہ کہانی پھر صحیح ہے. اب کل وہ کہانی. اچھا ایک مجھ سے ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ڈرامہ بناتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نادیہ شو میں شہریار بھائی سے پوچھنا کہ ہم کوئی اگر پروگرام بنانا چاہتے ہیں جس میں بچوں کو دینی نالج ہو, کیونکہ آج کل یہ کہ لوگ فلموں سے, ڈراموں سے, سیریز سے بہت سیکھتے ہیں, تو اسلامک کہانیاں, پیغمبروں کی زندگی کے واقعات, لیکن کیسے بنائیں کہ کہیں سے کوئی کرٹیسزم نہ آئے, کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ مسئلہ کوئی بن جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے نہیں ہے. صفا پر سرکار نے کھڑے ہو کر کے کیا پوچھا تھا, اگر میں تمہیں کہوں فوج کے پیچھے, اس کے پہاڑ کے پیچھے فوج ہے, تو مان لو گے؟ کہا جی بالکل مانیں گے, آپ سچے ہیں, صادق اور امین ہیں. تو مطلب ہے کہ اپنا کیریکٹر پیش کرنے کے بعد جب کہا کہ فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو کیا ہوا, چند لوگوں نے قبول کیا, بقیہ نے تو ڈینائی کیا نا, اور پتھراؤ کیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سب لوگ آپ سب کی نظروں میں اچھے ہو جائیں. آپ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کانٹینٹ بنائیں اور پیش کریں, لیکن اس کے اوپر تحقیق پوری کریں. یہ ادھر ادھر سوشل میڈیا سے پکڑ دھکڑ 11 نہ بنائیں, اور ادھر سے اٹھا لیا وہ, ادھر سے اٹھا لیا وہ, تو آپ نے بنا دیا. نہیں آپ کو یاد ہوگا, مجھے کہنے دیجیے گا, ایک فلم آئی تھی دی میسج, اب مصری انہوں نے بنائے تھے, اینتھنی کوئن اس کے اندر حمزہ بنے ہوئے تھے رضی اللہ. کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی اعتماد کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کا کام ہے, ایسے بالکل صحیح, سب نے اس کو قبول کیا, اس کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو آپ ایک بیلنس کانٹینٹ لائیں, اچھا کانٹینٹ لائیں, پازیٹیو کانٹینٹ لائیں,
اس کے اندر ایک دم بربریت نہ دکھائیں کہ اسلام کوئی بربریت کا نام نہیں ہے، محبت کا نام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو بنانے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہمارا سیگمنٹ آپ کے مسائل ان کا حل، اور اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہوں گے. فیضان شیخ آج شو پہ موجود ہیں. آپ کو تو پتا ہے اتنا زندہ دل انسان، اتنا پیارا انسان ہے، ایکسلنٹ ایکٹر، ہوسٹ، اینکر، اور ہمارے ساتھ وہ ہوں گے ہمارے کچن میں بھی نازیہ ملک، اینڈ آلسو ہمارے بیت بازی اور تقریری مقابلے میں بھی، اور بہت ان سے گپ شپ ہوگی. دیکھتے رہیں جہاں رمضان.